بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے محترم عمائدین و سامعین اعزام، یہ دور عقل مندوں کا ہے، اور عقل مند اس وقت تک شریف انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ درد مند نہ بن جائے۔ درد کے بغیر اگر عقل ہو تو وہ انسان کو کرمنل بناتی ہے، اپرادھی بناتی ہے، مرسی لیس۔ اگر کوئی عقل ہے، مرسی لیس انٹلیکچولیٹی ہے، تو پھر ایسا انسان سماج کے لیے مفید نہیں ہوتا، سماج کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور اس سے سماج کو بڑے نقصان ہونے کے خطرے ہیں۔ اس لیے دنیا کی پوری تاریخ میں اگر انقلاب کسی بے پڑھے لکھے انسان سے نہیں آیا ہے تو دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی فتنہ بھی بے پڑھے لکھے انسان سے نہیں برپا ہوا ہے۔ اگر انقلاب پڑھے لکھے انسانوں سے آیا ہے تو اس زمین پر فتنہ بھی پڑھے لکھے انسانوں نے ہی برپا کیا ہے۔ یہ بالکل ایک خنجر ہے، اگر نشتر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو تو مرض اچھا ہوتا ہے، اور اگر خنجر ظالم کے ہاتھوں میں ہو تو اچھے خاصے انسانوں کے سر جدا ہو جایا کرتے ہیں۔ عقل انسان کو کتابوں سے، سماج سے، ماحول سے، چوٹ لگنے سے، چوٹ کھانے سے، کاروبار سے، لین دین سے، دھوکے سے عقل آ جایا کرتی ہے، مگر درد اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ درد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے درد میسر نہیں وہ جانتا ہی نہیں کہ ذائقہ خوشی و غم کیا ہے۔ اللہ والوں کی جوتیوں میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اسے وہ درد ملتا ہے جس درد کے بارے میں اس کائنات کے سب سے سچے انسان ہادی عالم رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں میری امت کا درد نہ ہو، جس شخص کے دل میں میری امت کا درد نہ ہو، اس شخص کا میری محبت میں کوئی حصہ بھی تو نہیں ہے۔ درد کے بنا انسان کامیاب نہیں۔ درد کی بڑی قیمتیں ہیں۔ ذرا ہرن سے تو کوئی پوچھے کہ جب تیری نابی پڑ جاتی ہے، ناف پڑ جاتا ہے، تجھے بے چینی ہوتی ہے، تجھے درد ہوتا ہے، اس درد کو کم کرنے کے لیے اور راحت پانے کے لیے وہ کسی سوکھے پیڑ سے اپنے آپ کو رگڑ کر اس مشک کو ہٹانا چاہتی ہے تاکہ اس کے درد کو آرام مل جائے اور ملنے والوں کو مشک کی خوشبو مل جائے۔ درد کے بغیر نہیں۔ ماں کو جب تک درد نہیں ہے اس کا لال زمانے کا دیدار نہیں کرتا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی برتھ ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اور اگر بچہ نہ روئے تو خطرے سے خالی نہیں۔ بچہ کا رونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بچہ نہ روئے تو خطرہ ہے کہ شاید وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر بڑی سختی کے ساتھ کبھی اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں، کبھی اسے تھپڑ مارتے ہیں،
وہ منظر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ڈاکٹر نہیں قصائی ہے، انسان نہیں ظالم ہے، مگر وہ کام صحیح کر رہا ہے کہ اس کے منہ کو چاپتا ہے، دل کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، منہ کے اندر اس کے لعاب کو کھینچتا ہے، اس کے پشت پر تھپڑیاں مارتا ہے تاکہ کسی طرح تو رو دے رو دے رو دے۔ میرے لال، اگر تو روئے گا تو رونے کی آواز کے ساتھ زندگی مسکرا دے گی۔ بچہ جب روتا ہے تو سامنے سارے لوگ مسکرانے لگتے ہیں، اس کے رونے پر کیا روئے تو سارا رونے لگتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ درد بڑی قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جسے درد نہ ملا وہ کیا جانتا ہو مسکراہٹوں کا ذائقہ، وہ کیا جانے کہ تبسم کا لطف کیا ہے۔ عزیزان ملت، مگر یہ جو زمانہ ہے یہ عقل مندوں کا ہے۔ اس عقل مندوں کی زمین پر آئیے ذرا درد مندوں کی کھیتی کر لی جائے انشاءاللہ۔ اس عقل مندوں کی زمین پر ذرا درد مندوں کی فصلیں اگا دی جائے۔ درد مند کسے کہتے ہیں، عقل مند کسے کہتے ہیں، عقل مندی اور درد مندی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ عزیزان مکرم، آج اسلام نے جب اپنے لوگوں کی تربیت کی نا تو اس میں درد مندی سکھائی گئی تھی۔ اسلام کی تربیت کچھ اور ہے، مسلمانوں کی تربیت کچھ اور ہے۔ مسلمانوں نے تو تربیت کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں، معاشرتی یعنی سماجی سوسائٹی سوشل ریسپانسبلٹی کے معاملے میں مسلمانوں نے اپنا قبلہ اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے کہ ہمیں اس نہج پر چلنا ہے، ہمیں اس لحاظ پر چلنا ہے۔ لیکن اسلام نے جب تربیت دی، عجیب و غریب تربیت دی اسلام نے، درد مندی کا یہ عالم ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت کے اعتبار سے، رنگ کے لحاظ سے بڑے کالے تھے، لیکن اس کالے اور سیاہ رنگ پر ہم قربان جائیں جو ہزار حسن و جمال سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ امت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے سامنے چاند اور سورج پھیکے پڑ گئے، انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت انسان کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے گھر میں غربت تھی، دیے کو تیل نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھٹے ہوئے کپڑے سینے کی ضرورت پڑتی تھی، دن بھر کے کام میں موقع نہیں ملتا تھا، شام میں تھوڑی سی فرصت ملتی تھی، جی چاہتا تھا کہ سوئی میں دھاگا ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کو سل دوں، لیکن کیا کروں، دیے میں تیل نہیں تو چراغ روشن نہیں ہے، شام کا اندھیرا ہو گیا ہے، سوئی کی سوراخ نظر نہیں آتی، آخر دھاگا ڈالوں تو کیسے ڈالوں۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سوئی اور دھاگا لے کر انتظار کرتی تھی کہ میرے محبوب آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹھہریے تاکہ میں آپ کے چہرے کے نور سے سوئی کی سوراخ میں دھاگا پہنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا یہ جمال، یہ کمال، یہ نور تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت کے اعتبار سے، چونکہ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ وہی ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، افریقن کنٹریز میں آتا ہے۔ ایتھوپیا بڑے کالے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ انہی کا تو قبضہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ان کے قوم 1500 سال ہو چکے، مگر ان کے لوگ ہی وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک صفائی کرنے کی جو جانے کی کسی کا مقدر ہے تو ایتھوپیا کے کالے حبشیوں کا مقدر ہے۔ ہم تو قربان جائیں اس کی تقدیر پر، قربان جائیں اس کے مقدر پہ۔ قیامت کے دن حضرت بلال کے اس سیاہی کا کیا عالم ہوگا، آپ تو ذرا مارکیٹ کے لوگ ہیں، کیا ریٹ ہوگا، ذرا اندازہ کیجئے کیا قیمت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بلال کے جسم کی سیاہی کو نقطہ بنا کر جنت کی حوروں کے گالوں کا ٹیکا بنائیں گے، تب
پوچھا بلال سے کہ آج تیری سیاہی کی قیمت کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں، بتاؤ کیا؟ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت کے اعتبار سے کالے اور سیاہ ہیں، حیثیت کے لحاظ سے غلام ہیں، ماں بھی غلام باندھی اور باپ بھی غلام، حالات اور معیشت اور اکانومی اور فائنانشیل لحاظ سے آپ غریب ہیں۔ غلام کی کیا زندگی ہوتے میرے بھائی، مگر وہ غلام جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگا کر انمول کر دیا۔ انمول کیا ہے؟ ایسا انمول کہ آج اگر اللہ کی مرضی سے، آج اگر اللہ کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کھل جائے، اللہ کی مرضی پر، اللہ شے پہ قادر ہے، آج اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کھل جائے اور اللہ کے حکم سے حضرت بلال کھڑے ہو جائے، خدا کی قسم دنیا کا ہر قطب ابدال ولی علماء حضرت بلال کی جوتیوں کی زیارت کے لیے بلبلا جائیں گے، توپ جائیں گے، میری بچوں کو بھول جائیں گے، ٹھہرو تم سے بعد میں مل لوں گا۔ آج رسول خدا کے غلام کا دیدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اونچے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے آپ کا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، آپ کی چاہت ہے، مہاجر ہیں، بڑا درجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ عمر کو میرے رسول نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت بلال داخل ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا تاج سیدی، آؤ میرے سردار، آؤ میرے سردار آؤ۔ لوگوں نے کہا عمر آپ امیر المومنین ہیں، حضرت بلال کو سردار کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نہیں، میرے رسول نے کہا ہے کہ بلال میری امت کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی کہ غلاموں کو بھی امت کا سردار بنایا۔ وہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے حضرت سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، اس امت کے پہلے مجذوب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر عمل کرنے کی اگر کسی صحابی نے جرت کی تھی تو وہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجذوب ہے، مدینے میں ہے، بڑا درجہ ہے آپ کا، بڑا اونچا درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر باتوں ہی باتوں میں حضرت بلال کو انہوں نے ایک تان مار دی، بس اتنا کہا احب صوبہ ہے کالی ماں کے بیٹے، وہ کالی ماں کے بیٹے بلال، بس اتنا کہنا تھا۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات دل میں لگ گئی کہ ابو ذر آپ نے مجھے کالے ہونے کا تان مارا، دل کو لگ گئی۔ مسلمانوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ایک بات کا خیال رکھنا، ایک بات کا خیال، آپ بھی ہم بھی علماء بھی سارے لوگ ایک بات کا خیال رکھیے گا، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اتنا دھیان رکھنا کوئی ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کا کوئی بندہ تمہاری شکایت اللہ سے کر دے، کوئی تمہاری شکایت اللہ سے نہ کر دے، اس کا خیال رکھنا کہ اے اللہ یہ مجھے بہت ستا رہا ہے، یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اتنا ہی تو کہا کہ کالی ماں کے بیٹے، حضرت بلال کے دل کو لگ گئی، چوٹ لگ گئی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی ذرا ایکو کم کرو، یہ گویوں کا ایکو ہمارے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ آج کل ہمارے یہاں تھرکنے والے گویے بھی آ گئے،
بیماری ہو گئی، ذرا ایکو بڑھائیے، اس طرف سے سبحان اللہ کہیے، اس طرف سے جیب خالی کیجیے، کم کیجیے ایکو. سارا سسٹم ڈسکو کا کر رکھا ہے. کم سے کم دینی مجلسوں کا تقدس تو برقرار رہنے دیجیے. تو کمر ہلا ہلا کے پڑھے جا رہے ہیں نعت پاک. کم ہوئے ایکو. دوسرے لوگوں کو ہم کہا کرتے تھے، اب ان سے زیادہ ہمارے یہاں اسٹیج پہ آ گئے ہیں. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں چوٹ لگ گئی. آپ نے فرمایا، ابو ذر، آپ نے مجھے کالی ماں کے کالے بیٹے ہونے کی تان ماری. واللہ میں تمہاری شکایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے رہوں گا. اتنی تکلیف پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی، اور آپ تڑپ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس مبارک، آپ تو چہرہ دیکھ کر اندازہ فرما لیتے تھے کہ حالات کیا ہے میرے صحابہ کے. فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست آ کر حضرت بلال کو مخاطب فرمایا. ایک کو کم ہو گئی. ضرور لگ رہا کہ کئی ابو طالب ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت ضرور کروں گا کہ آپ نے مجھے تان مار دی. اور آپ کا چہرہ جلال میں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فوراً براہ راست آپ نے مخاطب فرمایا، میرے بلال سب خیریت ہے؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ذرا دیکھیے تو حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے یہ تان مار دیا ہے کہ وہ کالی ماں کے کالے بیٹے. میں اس تان سے بہت پریشان ہوں. اتنا سننا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سرخ ہو گئے، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، ابو ذر، زمانے جاہلیت کی جہالت ابھی تمہارے اندر سے گئی نہیں، ابھی تک گئی نہیں، تم جاہل بنے ہوئے ہو. اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری تڑپ گئے کہ اے اللہ، یہ میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ میرے آپ کے رسول، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روٹھ گئے ہیں. جس سے نبی روٹھ جائے اس سے خدا بھی خوش نہیں رہا کرتا. میری تو دنیا بھی گئی، میری تو آخرت بھی گئی. اے ابو ذر، تو نے یہ کیا کر دیا؟ وہ حضرت بلال سے معافی مانگنے لگے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لے گئے. چپل اتارنے کی جگہ پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے اور فرمایا، یا سیدی، اے میرے سردار، میرے بھائی بلال، آؤ، تم عزت دار ہو، میں عزت دار نہیں ہوں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہیں، مجھ سے ناراض ہے. میرے بھائی بلال، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں. حضرت بلال نے فرمایا، ابو ذر، میں نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت ابو ذر فرماتے، نہیں، اس وقت تک میں نہیں مانوں گا جب تک کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کھڑاون یا جوتی پہن کر آپ میری پیشانی پہ پاؤں رکھ کر مجھے رگڑیں، تاکہ مجھے اپنی ذلت کا احساس ہو اور آپ کی عزت کا احساس ہو، تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت بلال رونے لگے، جا کر حضرت ابوبکر کے پیشانی، حضرت ابو ذر غفاری کے پیشانی کو چوم لیا اور گلے لگا کر فرمانے لگے، میرے بھائی، میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا. آج ذرا ذرا سی باتوں پہ ہم لوگوں کو کہتے اے کالا، اے چھوٹو، اے لنگڑا، اے کانا، اے گلوا.
نہ جانے ہم نے کیسے کیسے نام لوگوں کے لگا رکھے ہیں. آپ کو خبر بھی ہے کہ ایک ایسی بات میں اور ایک ایسے عرفی تان والے لفظ میں انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال سیز ہو جاتے ہیں، نیک اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے عزیزان ملت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت میں درد مندی بھی رکھی ہے، عقل مندی بھی رکھی ہے. خالق کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق کی پوری تربیت و شعور عطا فرمائی ہے.